جو زلزلہ سے متاثرہ لوگ جو لینڈ لیس ہیں یا جو مطلب ہے کہ جن کے مکانات ختم ہو چکے ہیں ان کو وہ ترجیح بنیادوں پر فرسٹ پرائرٹی کے بیس پہ ان کو دیے جائیں گے. لیکن آپ چونکہ اس الاٹمنٹ کمیٹی کا بھی یقیناً حصہ ہیں جو ایم ڈی اے کی الاٹمنٹ کمیٹی ہے, تو میکسیمم جو پلاٹس ہیں یہ بات زبان زد عام ہے کہ وہ پلاٹس بیوروکریٹس ترقیاتی ادارے کے آفیسران کے رشتہ داروں بھانجوں بھتیجوں چیئرمین جو تھے ان کے بھانجوں بھتیجوں ان کے رشتہ داروں کے نام پہ بے نامی پلاٹس بھی ان کو الاٹ کیے گئے اور ان کی جو لسٹیں ہیں آج تک اویزہ نہیں کی جا سکی ہیں. تو جو مہاجرین جموں کشمیر ہیں کچھ ان کو ان میں سے بھی بیشتر جو ہیں آج بھی مطالبے کرتے ہیں, اخبارات میں آئے روز خبریں آتی ہیں جی ہمیں چھت نہیں میسر ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ نے آخر میں بات کی مہاجرین جموں کشمیر, انہیں تو ٹھوٹا میں کچھ رقبہ دیا گیا تو وہ تو وہاں آباد ہیں جی, ان کے تو وہاں پہ شیلٹرز لگے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ تو آباد ہیں. البتہ وہ مزید جینورلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مزید اس پہ کوئی بات میں کام نہیں ہو سکا ان کی. اب جا کے بات چلی ہے ان کی آباد کاری کے لیے, پتہ نہیں اس کو مہاجرین مانیں گے یا نہیں مانیں گے, اب جو تجویز آئی ہیں. لیکن جو آپ نے فرمایا نا سیٹلر ٹاؤن والے, یہ دو ہی ہوئے تھے, یہ دو وہ تھے جو ہم نے کرائے تھے. ہمارے بعد مزید 4 پہ کام اگلی حکومتوں سیاسی قیادت, وہ جو آزاد کشمیر کا تعصب ہے نا وہ آڑے آیا, انہوں نے نہیں کیا, وہ وہی 2 ہوئے. اس میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیبنٹ نے 2 دفعہ غلط فیصلے کر کے وہ پلاٹ کیبنٹ کے ذریعے دیے گئے. دلیری کا وہ نظام تھا. لوگ تو قانون سے عدالت سے ہر چیز سے ہمارے سیاسی حضرات اور بیوروکریٹس اپنے آپ کو بالا سمجھتے رہے, وہ اس کی بندر بانٹ کر گئے لنگر پورا کی. اب جو اگلا مرحلہ ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کی کوئی بھی ادارہ ابھی تحقیق کر سکتے. اب جو جتنی بھی قرآن اندازی ہوئی وہ شفاف ہوئی, اس کی لسٹیں بھی آبائزہ کی گئی. اکا دکا کی بعد میں کوئی شکایت آئی تھی لیکن وہ میچور نہ ہو سکی. وہ جو معاملات بھی ہوئے وہ پچھلے دور میں ہوئے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے. اس بار اوپن قرآن اندازی ہوئی تھی وہ, البتہ اس میں یہ ہے کہ بعد ازاں چونکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو وہاں جا کے بیٹھ کے کام کرتے. بدقسمتی سے دفتروں میں اب 2-4 گھنٹے رہنے سے تو کام نہیں ہوتا, نہیں یہاں تو دن رات کہ وہ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکے. لیکن اب بڑی مشکل سے وہ عدالتی معاملات میں سے نکل کے اب لوگوں نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا ہے. اس وقت الاٹی جو ہے اب وہاں جانا شروع ہو گیا. لنگر پورا کی میں بات کر رہا ہوں اس میں, مگر بھار طور یہ سارا عمل بہت تاخیر سے ہوا ہے. میں خود چونکہ میرے ہاتھ میں دیکھیے سفید صاحب, میرے ہاتھ میں وہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو اس میں سزا جزا دے سکوں. میرے اپنے ہاتھ میں یا میرے ادارے کے ہاتھ میں یہ بات ہوتی تو ہم چیزوں کی تہ تک پہنچ گئے تھے, کون کہاں ذمہ دار ہے. لیکن ہم نے رپورٹ کرنی ہے, ہمارا اختیار خود نہیں ہے. میں البتہ ایک بار ترقیاتی ادارے کو بار بار کہتا آیا ہوں, آپ پوچھئے ان سے, بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ابھی یہ 10 دن پہلے پھر میں گیا تھا کہ 5 مرلہ کی سکیم لاؤ. کئی شہریوں نے اپلائی کیا, وہ واقعی کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہے. بوقتے زلزلہ ان کے مکان گرا, وہ 4 بھائی تھے, اب 4 در بدر ہیں, یا ایک اکاموڈیٹ ہے, 3 در بدر ہیں. میں مسلسل انہیں کہتا رہا کہ یار آپ 5 مرلہ کے ہنگامی بنیادوں پہ سکیم لاؤ اور تاکہ وہ تمام لوگ جو رہ گئے وہ اس سے مستفید ہوں. باقی ایسا نہیں ہو سکتا سر کسی کو بے نامی میں, وہ ایک لسٹ آئی تھی اس کو روک دیا گیا تھا, وہ جو شور ہوا تو اس کو روک دیا گیا. اچھا, وابڈا نے جو نیلم جہلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے اس کی این او سی لی, اس کے لیے کچھ شرائط طے ہوئی تھی, لیکن ہماری جو شنید میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک بھی شرط پہ عمل درآمد نہیں کر سکا. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی ایک ڈیسیژن دیا, حکم دیا بلکہ کہ وہ ان شرائط پر عمل درآمد کرے, لیکن پھر بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جو کہ اس قدر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لافتی لینڈ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے اور ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے؟ یہ جو ہماری لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ہمارے جو انوائرمنٹل جو ہمارے یہاں پہ ہمیں پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. سفیر صاحب یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ستمبر 2008 میں یہ نیلم جیلم کی بات آئی اور اس دور میں یہ شروع ہوا, اور اس دور میں تو بھارت اور پرائم منسٹر نے اس میں سٹینڈ لے کے کچھ چیزوں کو ٹھیک کروانے کی کوشش کی.
रुका हुआ मैं गुजारिश आपसे की है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सितंबर 2019 से आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जितनी तहरीक हैं, तजवीज़ हैं, जिस पे ख़ुद इत्फाक किया था फेडरल सेक्रेटरी पानी और बिजली ने, वो इस्लामाबाद में रोका हुआ है। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा बाख्तियार समझते हैं। हमारे यहाँ भी उसमें गलती हुई है, अगरचे हमारी कोशिश हो रही है, अभी भी कोशिश है, वो डेट्स दे रहे हैं, बात चल रही है, और हमारा ऑफिस तो इस पर हम मुसलसल लगे रहते हैं। और इसके मैं बताना चाहता हूँ, इसके हमें नुकसान भी है, इसका मुझे ज़ाती तौर पे इसके गज़ब का भी सामना करना पड़ता है, बस अवकात अपनों का भी, यार आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूँ, एक वापडा का रोल है, एक रोल है, ये बात आप पूछिए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख के दिया था कि ये जिनके हवाले किया हुआ है ना, नीलम जेलम कोहाला, जो हमारे छत्र में बैठे अफसर हैं, ये नहीं कर सकते, ये डबल एजेंट है। ये इस्लामाबाद में जाते हैं और बात करते हैं, इधर आते हैं आवाम के सामने और बात करते हैं। मैंने तहरीरन रिक्वेस्ट की थी कि कोई ज़िम्मेदार फोरम के हवाले करें, इनके पास की बात नहीं है, ये जिनके हवाले, यही मनसूबाबंदी और तरक्यात, इसको बीच में से निकाल के दलेर लोगों के ग्रोह को आगे कर दिया जाता, इसी हमारी ब्यूरोक्रेसी में से दलेर ऑफिसर्स, तो वो ये चीज़ें इस्लामाबाद में बनवा सकते थे। हमने जिनको ज़िम्मेदार बना के आगे भेजा, वो वहाँ जाके उनकी कहानी करते। 5 अरब रुपए जो एलोकेट किए गए थे वाटर चैनल्स के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए, उसकी तो आज तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक ये नहीं डेवलप कर सके। तो फारूक हैदर साहब से अगर हम बात करें, उनसे अगर ये बात पूछी जाए कि क्या वजह है कि आपको वापडा ने वाटर बॉडीज़ के लिए आपका जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपको पैसे एलोकेट कर दिए, ग़ालिबन 2.5 या 3 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में आ चुके हैं, मज़ीद वो आपको देने के लिए भी तैयार हैं, वो क्यों नहीं अभी तक फिजिबिलिटी बना सके? वो वाला प्रोजेक्ट कहाँ है? देखिए साहब, वो वापडा ने चालाकी की, और इसीलिए मुल्क के अंदर जो इंतशार होता है ना, जब कोई अफसर अवाम के साथ किसी इलाके के साथ ज़्यादती करते हैं ना, वहाँ नफरत होती है, ऐसा से मारूम ही होता है। उन्होंने ये किया, 2.5 अरब रुपये जो है वो ये गलत कहते हैं, वो 2.5 अरब रुपये नीलम जेलम मुजफ्फराबाद के अकाउंट में है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं ज़िम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप इससे वाटर बॉडी बनाएं। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई तजर्बा नहीं है, हमसे तो ये सीवरेज लाइनें सीधी नहीं हो सकी, हम वाटर बॉडी कैसे बना के उसे कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट उन्हें कह रही है कि आपको तो चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए 10 से 12 अरब रुपया, वाटर बॉडीज़ जिसे कहते हैं 3 अगर बननी है, तो आपके पास ज़्यादा बेहतर तकनीकी सलाहियत है, तजर्बा है, आप कीजिए, वो अपने ज़िम्मे लें। वो हमें 2.5 अरब देना चाहते थे, ये प्राइम मिनिस्टर का अच्छा डिसीजन है। वो नीलम जेलम में आप वसान साहब से पूछिए, उनके पास ही पड़ा हुआ है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास 1 अरब है, पहले 1 साल अदालत में वो रपड़ रहा, अभी जाके आप माकड़ी दे सकते हैं। आज भी हमने उस पर एक्सीडेंट साहब पब्लिक हेल्थ के साथ बैठ के काफ़ी उस पर बात की है। माकड़ी में 1 अरब पे काम शुरू है साहब। सॉलिड वेस्ट भी अगेन देखिए, आज़ाद कश्मीर में तजर्बा ही नहीं था कि सॉलिड वेस्ट कैसे ठिकाने, रिसाइकलिंग इसकी, क्योंकि रिसाइकलिंग कोई आसान अमल नहीं है। और वो 3 दफ़ा मुश्तहर होने के बाद अब जाकर कोई 2 फर्में जो हैं शाहदरा के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। बरोड़ा का मुकम्मल है जो पार्क है, उसी पैसे जो उन्होंने दिए हुए थे। कुछ वाटर सप्लाइयाँ मुकम्मल है, कुछ रुकी हुई अदालती वो गांव में जो आपस के तनाज़े हैं। पैसा अभी भी वापडा के पास है, और वापडा ही को अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ पूरे पैसे का अरेंज करके इसका हल करना चाहिए। इस दौरान एक प्राइवेट पार्टी आई और उन्होंने कहा जी कि हम आपको एक वाटर बॉडी हम करके दे सकते हैं। तो उस इब्तदाई पहली मीटिंग में मैं भी था। हमने कहा ओके, लाइए आप अपनी पेशकश लाइए, इट्स गुड, क्योंकि वापडा अगर नहीं कर रही है, डिले कर रही है, अगली हुकूमत का इंतज़ार कर रही है कि आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आएगी, फिर हम करेंगे, तो आप आइए। वो अभी प्रोसेस ही में था, ज़ाहिर है वो अभी एक पार्टी ने दिया है, लोग उसको मुश्तहर होना है, दीगर लोगों ने उस पर कम्पीट करना है, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने इन्वॉल्व होना है, उसमें मनसूबाबंदी ने इन्वॉल्व होना है, उसमें मालियात ने इन्वॉल्व, वो इतना आसान हमारे पास चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर रह गया है, 2-3 एक छोटे छोटे सवाल में जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि ज़ाहिर साहब, आप जो शहरी हकूक़ की तहरीक है, आप कह सकते हैं, शहरियान मुजफ्फराबाद की, आपने यकीनन एक कैंपेन भी चलाई थी शहरी हकूक़ के हवाले से, और ये बड़ी पॉजिटिवली लोगों ने इसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी किया था। और बिल्कुल मोतरफ़ है हमारा शहर इस हवाले से कि आपने शहरियान मुजफ्फराबाद के हकूक़ के हवाले से बहुत सारे अच्छे फोरम्स पे बड़ी दबंग और बड़ी जारहाना आवाज़ बुलंद की है।
لیکن یہ ایک بڑا عام سا ایک تاثر جو لوگوں میں ایک یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ ایجیٹیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے اور آپ کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس سے آپ کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں جگہ ہوتی ہیں حقائق کے خلاف ہوتی ہیں. میں نے خود ریزائن دیا 2011 میں ایم ڈی اے سے جب دیکھا کہ بیسٹ انوائرمنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب ایک الیکشن آیا, ضمنی الیکشن آیا, اور اس میں جب حکومت وقت نے مجھے کہا کہ چوہی مجید صاحب وزیر اعظم تھے کہ آپ اس ہمارے امیدوار کی حمایت شروع کریں, کل سے شروع کریں, تو اس کے الیکشن کے بعد آپ چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوں گے, آپ جائیں بے شک چیف سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیں. مجھے انہوں نے ایسے فرمایا, میں اسٹریٹ اوے انکار کیا. انہوں نے کہا ایسے نہیں انکار کرتے, آپ جائیں سنگھی یاروں کے ساتھ مشورہ. میں نے کہا سر کوئی مشورہ نہیں, میں نہیں کر دوں گا امپورٹڈ کسی بھی امیدوار کا ساتھ. میں واپس آ گیا. تو اگر مقصد صرف اس کا ہوتا منصب کا تو میں وہ آفر کر رہے تھے نا, وہ کمپین کرتا, لوگ ووٹ دیتے. اچھا, زاہد امین نے لبریشن فرنٹ چھوڑ دی, جی نہیں چھوڑی, مسلم کانفرنس جوائن کی, اور اس کے بعد وہ آگے مسلم لیگ نون میں. یہ اتنا بڑا نظریاتی تضاد تفاوت یہ کیسے آ گئی؟ دیکھیے یہی تو پرابلم ہے نا. میں ایم سی میں تھا, ٹھیک ہے, اور ہاں تقریر نہیں کی. سفیر بھائی میں جے کے ایل ایف کو جوائن کیا بار عملی مومنٹ کے لیے, اور میں 4 ماہ مقبوضہ کشمیر میں رہا. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر باقی عزیز بھی وہاں ہی پہنچتے. 90 میں واپس آیا, میں دوبارہ اس میں کچھ بہتر آئیڈیاز کے ساتھ تیاری میں تھا. اب دیکھیے کبھی نہیں اس پہ بات ہوئی, نہ میں خود کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. مجھے نکالا گیا تھا جے کے ایل ایف سے. اچھا, میں نے نہیں ریزائن کیا تھا, آئی واز شاکڈ. لیکن سب سمجھدار لوگ جو جہاں ہیں انہیں سارا پتہ ہے یہاں کچھ مسائل ہوتے ہیں اور شک و شبہ ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. اور نون میں اب آپ نے فرمایا نا, تو آپ دیکھیے میں نے الیکشن سے پہلے جو ہے, ٹھیک ہے میرے لیڈر ہیں فاروق حیدر صاحب, میرے بڑے بھائی ہیں, اور کل اگر وہ کسی ٹربل میں آئیں گے, حکومت اگر ان کے لیے کوئی فیڈرل گورنمنٹ نقصان بھی کرے گی تو میں ان کے دائیں بائیں کھڑا ہونا پسند کروں گا. آپ فاروق حیدر صاحب کی 4 سال کی اس 4.5 سال کا جو دورانیہ ہے کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ مظفر آباد شہر کی اگر بات کریں تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ابھی ہم نہیں کر سکے. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اور وہ ٹائم یہ ہے کہ ہمارا جو اگلا بجٹ, ہم آخری بجٹ ہم دیں گے, اور میں نہیں سمجھتا کوئی اور حکومت آئے گی. یہ ساری قصہ کہانی ہے, جو اگلے 3-4 ماہ میں اور منظر کلیئر ہو جائے گا. ہم اس بجٹ میں, میری ان سے بار بار اب ریکویسٹ یہ ہے, اور یہ میں اب تھوڑی سی سختی سے بھی اپنے روایتی انداز میں بات کہہ رہا ہوں, کہ آپ کو اب کیپٹل سٹی کے جو لیفٹ اوور پروجیکٹس ہیں یہ ہر صورت میں اس کا حصہ بنانا پڑیں گے. یعنی اس حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو اوورآل آزاد کشمیر میں این ٹی ایس دینا ہو, اوورآل آزاد کشمیر میں اس سے بہتر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مستحق لوگوں کی تقرری کبھی ماضی میں نہیں ہوئی. ٹیلی فون چلتے تھے, بڑی برادری بڑا قبیلہ چلتا تھا. چند شعبہ جات میں پرائم منسٹر نے بہت بڑا کام کیا. دیکھیے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, نظر نہیں آتی. چیئرمین مرکزی زکوٰۃ کونسل کے حیثیت سے آپ اپائنٹ ہیں, میں اپائنٹ ہیں, ہم 4-5 لاکھ روپے مانا لے رہے ہیں. کسٹوڈین کے حیثیت سے ہم 4-5 لاکھ, ہماری پینشن ہے اور ہماری برات دیکھیں. ایسے کئی عہدے تھے, آتے ہی ہے انہوں نے اس کو گریڈ 20 میں فکس کر دیا کہ بھائی یہ تمہاری 70,000 تنخواہ لاکھ ہے, یہ 50,000 اس کے اندر چلیں. اخراجات کو کنٹرول کیا, نہیں نظر آ رہا کسی کو. اتنا بڑا وزیر اعظم ہاؤس بنا, انہوں نے کہا نہیں یہ بیسک اربن انفراسٹرکچر کا ہے. اچھا زاہد صاحب, آپ نہیں شفٹ ہوئے اس میں. مختلف تقریبات میں آپ جاتے ہیں, مثلا ایون آپ تعزیت پہ جاتے ہیں یا کسی کی شادی بیاہ پہ آپ جاتے ہیں, تو ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کی وہ 3 رنگ کی ایک تحریر سامنے آتی ہے. یہ اس میں کیا سائنس ہے؟ میرے والد کی اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی تحریر بہت اچھی تھی, تقریر بھی بہت کلاس کی تھی, اور ریاست کے مرحلے کے وہ گفتگو کرتے تھے بڑے مقررین میں سے. ان کی تحریر بھی بڑے کمال کی تھی. تو اب ظاہر آپ کا سوشل میڈیا پہ, اب آپ جب 62 ایئرز اولڈ ہوتے ہیں تو اب آپ 87 کی طرح یا 90 کی طرح تو نہیں گلی محلہ میں بھاگ سکتے ہیں نا. آپ کے ادوار ہیں, یا میں نے جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سال سڑکوں میں اپوزیشن کی, اب میں اس طرح تو نہیں کر سکتا. اب آج کا یہی ہے کہ میرا بھی قلم ساتھ دے رہا ہے, شاید یہ 1-2 سال بعد یہ ہاتھ بھی ساتھ نہ دے, تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے اس انداز میں دے کے اس میسج کو اور فیکٹس کو, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں
فیکٹس کو، کیونکہ اللہ کے یہاں جواب دہی ہے، فیکٹس کو سامنے لائیں تو اس میں ذرا ایک انوکھی سی بات ہوتی ہے. اچھا، اس پلیٹ فارم سے کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں اگر آپ اپنے ویورز کو، اپنے کارکنوں کو، اپنی عوام کو؟ دیکھیے جی، جو عوام کی بات ہے، میں نے تو اپنے آپ کو بے نیاز کر دیا نا. الیکشن کی وجہ سے آپ کو بہت جھوٹ اور غلط وعدے اور غلط بات کریں. ہم اب صاف ستھرا، میں دیکھ لیں 2.25 سال جب میں فارغ ہوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم مائنر عمل درآمد کمیشن نے کون سے پروجیکٹ جو ہیں کہاں کس مرحلے پہ تھے اور کہاں پہنچائے، وہ ابھی ٹائم نہیں. لیکن جو میں عوام کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم بہت وقت بولتے رہے. وہ جو 24 دن میں وہاں لیٹا رہا، فریاد کرتا رہا، وہ ٹائم تھا. گوالا کا ڈیزائن بن رہا تھا. آصف زرداری 2 دفعہ خود چین اس صوبے میں گئے تھے، چونکہ اس کے مالیاتی ایشو تھے تو مالی ان کو منافت تھی اس میں، وہ خود تشریف لے جاتے رہے 2 دفعہ. میں بر وقت اس وقت، یا میرے ساتھ چند لوگ تھے اور میڈیا کے چند بھائی تھے، ہم کہتے رہے یہ ٹائم ہے سیاسی قیادت اٹھے، لوگ اٹھے. ہم نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب ہمارا 55 ارب روپے شفٹ ہونا شروع، میں چیئرمین تھا، مجھے تو تنخواہ مل رہی تھی. میں اسلام آباد اس میٹنگ سے اٹھا اور سیدھا راستے میں آتے ہوئے میں نے مظفر آباد کے میڈیا میں، شاید آپ بھی ان میں ہوں، میں نے ان سے رابطہ کیا، سنگم میں آئے اور میں نے بحیثیت چیئرمین بتایا کہ صاحب آپ کا پیسہ شفٹ ہو رہا ہے. ستمبر 2008 میں بر وقت بتایا. 8 اکتوبر تھی، یوسف رضا گیلانی نے آنا. میرا مطلب تھا کہ چلیں میں فارغ ہو جاؤں گا، لیکن پبلک اٹھے. ہم نے بر وقت نہیں اٹھے. ابھی یہ دریا بچاؤ دھرنا نے بہت محنت کی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہ جو دن رات وہاں بیٹھے رہے اپنے وسائل کے ساتھ، لیکن پبلک 4-5 ہزار آدمیوں کا باہر آنا وہ نہ ہو سکا بدقسمتی سے. آج میں جو یہ مسلسل کہہ رہا ہوں، اور یہ پچھلے دنوں میں نے 2 مقامی بڑے اخبارات کو بھی ٹچ کیا کہ صاحب ایک بجٹ جا رہا ہے، تیار ہونے جا رہا ہے، اگلے 2-3 ماہ میں تیار ہو جائے گا. مئی میں وہ کتاب چھپ جائے گی. وزیر اعظم نے اس پہ سائن کرنا ہے، اس اسمبلی نے. اور بھائی اٹھ کے بات کرو وزیر اعظم صاحب سے اور باقی لوگوں سے. اب تو ڈالیں نا اس میں سارے پروجیکٹ. تو میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جس جماعت میں بھی ہوں، یہ سب ہم لوگ ایک ہیں. اس بات پہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، اس بات پہ تو دیکھیں مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں. 6 ماہ سے مجھے اس کا نقصان ہے اور مجھے اس کا افسوس بھی بہت ہے. اگر میرے مالی وسائل بہت اچھے ہوتے ہیں میں چھوڑ کے گھر چلا گیا ہوتا ہے. کہ عوام، یہ ٹائم ہے تمام سیاسی کارکن جو ہیں بیک آواز ہو کر بات کریں کہ یہ جو بجٹ کی کتاب تیار ہو رہی ہے اس میں ہمارا جائز حق جو ہمیں دے. ایک دوسری بات ہے کہ میں نے سال پہلے سے ہم نے ایک ورکنگ کرنے کے بعد کہا جھینگ میں، دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا میگا پروجیکٹ، فاروق حیدر نے جھینگ پروجیکٹ شروع کرایا 14 میگا واٹ، 14.5 میگا واٹ. آزاد کشمیر کا سب سے بہترین ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے یہ جھینگ میں، اس کی فال آپ جا کے دیکھیں، وہ اب تقریباً تیار ہے. ہم نے یہ کہا کہ آپ اس کو گرڈ میں مت ڈالیں واپٹا کے، آپ اس کو رامپورہ میں اپنے گرڈ میں لے جائیں جو ایم سی ٹی پی کے ذریعے ہم نے بنوایا تھا. یہ 35 کلومیٹر کی یہ ایک آتی ہے ٹرانسمیشن لائن، آپ ڈالیں. اس میں 40 کروڑ کی اسٹیمیشن ہوئی، 40 کروڑ دیں اور مظفر آباد کو 5-8 میگا واٹ پورے مظفر آباد ڈسٹرکٹ کو دیں اور جو باقی بچتا ہے وہ گرڈ میں شفٹ کر دیں. ہمارا مقامی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس سے کافی حد تک حل ہوتا ہے. 100% نہ صحیح لیکن کافی حد تک حل. 1 سال ہو گیا آصف شاہ نے وہ فائل دبائی ہے جس پہ وزیر اعظم نے منظوری دی ہے. میں عوام سے بھی کہتا ہوں، جب میں اندر حکومت سے ایک بات کہتا ہوں میں عوام سے بھی کہتا ہوں یہ حل ہے اس کا، اور اس کے لیے اپنی لیڈرشپ کو باہر نکالیں اور انہیں کہیں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ 1 2 3 کریں. بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے وقت نکالا اور فیس ٹو فیس میں آپ تشریف لائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنوں کا بھی خیال رکھیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ فیس ٹو فیس.